اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ محترم حاضرین، بوجھل طبیعت، حادثات کا تسلسل، طبیعت کی ناسازگی اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ آپ سے کچھ خطاب کیا جائے، مگر اس جمعے کے موقع سے ہم مسلمانوں کا شعار ہے کہ ہم یہاں پر اکٹھا ہو کر، جمع ہو کر اپنے معاشرے کی خرابیوں کو پرکھتے ہیں، اپنے دینی معیار کو بلند کرتے ہیں، اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگی صحیح رفتار، صحیح ڈھنگ اور صحیح طریقے سے چل سکے۔ حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہم کو ایک کتاب عطا کی ہے قرآن مجید کی شکل میں۔ یہ کتاب ہم نے بڑے زور و شور سے اس کی تلاوت کا اہتمام کیا گزشتہ مہینے میں، لیکن اس کا حق باقی عبادتوں کی طرح صرف رمضان کے مہینے تک محدود نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید ہماری زندگی کے ہر لمحے، ہر موقع، ہر منٹ، ہر گھڑی اور ہر شعبے کے لیے قرآن کی فضیلت ہمارے دلوں میں بیدار ہونی چاہیے، اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب کسی چیز کی وقعت، اس کی اہمیت کا اندازہ کوئی انسان نہیں لگائے گا، اس کا علم نہیں رکھے گا، تو اسی طرح اس کی ناقدری بھی کرنے لگے گا، اس کو اہم نہیں جانے گا تو اس پر توجہ نہیں دے گا۔ کوئی بھی چیز چاہے جتنی بھی مہنگی ہو، جتنی بھی قیمتی ہو، اگر اگلے انسان کو اس کی قیمت کا، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے تو آخر اس کی قدر و قیمت کو کیسے اپنے سر آنکھوں پر اس کو رکھے گا؟ ایک موبائل ہو، لاکھاں لاکھ کے موبائل آتے ہیں، کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں وہ دے دیا جائے جس کو معلوم ہی نہیں کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے، کتنی اہمیت کی چیز ہے، تو وہ اس کی قدر اس انداز سے نہیں کرے گا جس انداز سے وہ شخص کرے گا جس کو اس کی قیمت کا، اس کی اہمیت کا، اس کی قدر کا اندازہ۔ تو فضیلت جاننے کا یہ فائدہ ہوتا، تو ہمیں بھی قرآن کی فضیلت جاننی چاہیے اور ہر اس عمل کی فضیلت جاننی چاہیے، اہمیت جاننی چاہیے جو شریعت اسلامیہ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں یا ہمیں اس کے کرنے کی ترغیب دی ہے یا حکم دیا۔ قرآن کی فضیلت کے لیے اگر یہ بات کہی جائے تو کافی ہوگا کہ قرآن مجید سے جڑی ہوئی ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے افضل ترین چیز بنا دی۔ قرآن مجید کو لانے والے فرشتے جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے قرار پائے۔ جس ذات پر، جس نبی پر قرآن مجید کا نزول ہوا وہ نبی افضل الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء کہلائے۔ وہ مہینہ جس میں قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، وہ مہینہ تمام مہینوں میں ثواب کے لحاظ سے، قدر و منزلت کے لحاظ سے افضل ترین مہینہ۔ وہ رات، جس رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا، وہ رات بھی تمام راتوں میں افضل رات۔ اللہ رب العالمین نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کے اندر اس کا ذکر کیا۔ لیلۃ القدر یا شب قدر تمام راتوں میں سب سے افضل رات، یہ قرآن مجید کی فضیلت کے لیے کافی۔
کہ وہ کتاب جس کتاب سے کسی ذات کو، کسی شخصیت کو، کسی چیز کو نسبت ہو جائے، وہ ذات، وہ شخصیت، وہ چیز سب سے اعلیٰ بن جائے، وہ سب سے افضل بن جائے، سب سے اہمیت والی بن جائے، سب سے انوکھی اور عمدہ بن جائے۔ تو اگر ایک انسان اس قرآن سے اپنی زندگی کے تار جوڑتا ہے، اس قرآن سے اپنی حیات کو، اپنی چلنے والی زندگی کو، اپنے گزرنے والے لمحوں کو جوڑتا ہے، تو یقین جانیے وہ اس دھرتی کا، اس زمین کا سب سے مبارک اور سب سے پیارا انسان ہوگا۔ کیونکہ ہم نے نمونہ دیکھا، قرآن کی برکت کا نمونہ دیکھا، اس کی برتری کا نمونہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے قرآن سے جڑنے والی چیزیں فضیلت کی حامل ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ حدیث آئے دن ہم سنتے ہیں قرآن کی فضیلت کے سلسلے میں۔ جب لوگوں کو قرآن کی تعلیم پر ابھارنا ہو، جب بچوں کو دینی تعلیم کی طرف ابھارنا ہو، قرآن کی تعلیم کی طرف ابھارنا ہو، تو اکثر واعظین، دعات، خطباء، مقررین اس حدیث کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یقین جانیے کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور اس کو سکھلائے۔ من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کو سیکھنے والا افضل ترین انسان، قرآن کو سکھانے والا بھی افضل ترین انسان۔ یہ معیار ہے اس کتاب کا، یہ برکت ہے اس کتاب کی جو ہم کو ملی ہے، جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، جس کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ لیکن اس معیار کو، اس معیاری کتاب کو، اس افضل ترین کتاب کو حق دینا ہماری ذمہ داری۔ اس کو سیکھنا، سکھانا، اس کی تعلیم، اس کی تدریس، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اپنے دلوں میں بٹھانا، اپنی اولاد کو اس کا سبق دینا، یہ ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تو یہ بات حق اور سچ ہے، اس کے حق اور سچ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ جس طرح سے یہ دن آج روشن ہے، اسی طرح سے یہ بات بھی روشن ہے کہ قرآن کو سیکھنے والے، قرآن کو سکھانے والے سب سے زیادہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، سب سے بہتر لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا نے الگ الگ معیار قائم کیے ہوئے، اپنے لحاظ سے سب نے اپنے معیار بنائے ہیں، اپنے لیول بنائے ہوئے ہیں کہ سماج کا سب سے اچھا بہتر انسان کون ہے۔ دنیا الگ الگ لیول بناتی رہے، لیکن ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے، دین اسلام کو ماننے کی حیثیت سے، اسلام کو اپنا دین، رسول کو اپنا نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی ماننے کی حیثیت سے، ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یہ نظریہ، ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہوتے ہوں گے دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ، بہت اچھے اور عمدہ لوگ، اچھے لباس پہننے والے، اچھا کھانا کھانے والے، اچھی لائف اسٹائل بتانے والے، لیکن جب رب نے کہا، رسول نے کہا، تو سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور اس کو سکھاتا۔ یہاں معیار کا فرق ہے، نظریے کا فرق ہے۔ رسول کے سچا ہونے میں کسی کو شک نہیں، حدیث کے سچ ہونے میں کسی کو شک نہیں، لیکن ہمارے ذہن میں جو لیول اور معیار ہے کسی کے اچھے ہونے کا، کسی کے بھلا ہونے کا، کسی کے افضل ہونے کا، کسی کے سب سے بہتر انسان ہونے کا، وہ معیار ہم نے جو بنائے ہوئے ہیں، اس معیار کی وجہ سے ہم قرآن کے اس معیار کو نہیں پہنچ پاتے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں پاتی کہ قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو سیکھنے والے اور اس کو سکھانے والے بھی افضل لوگ ہو سکتے۔ بلکہ آج کے زمانے کی اگر بات کروں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہنے میں کہ سب سے زیادہ ذلت کی نگاہ سے جن لوگوں کو دیکھا جاتا، سب سے زیادہ گری ہوئی نظروں سے جن کو دیکھا جاتا ہے،
ان میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ معاشرے کے ایکٹیویٹی کو، ان کی تحریک کو دیکھ کر اندازہ ہو سکتا ہے، آپ اگر صاحب اولاد ہیں، ذمہ دار ہیں اپنے بال بچوں کے، اندازہ لگائیے کہ آپ کے پاس ایک وہ شخص ہے جو آپ کے بچے کو قرآن سکھاتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو آپ کے بچے کو دنیاوی تعلیم دیتا، یہ ایک وہ ادارہ ہے جو آپ کے بچوں کو دنیا کی تعلیم سے آراستہ کرتا ہے، اور ایک وہ ادارہ ہے جو آپ کی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرتا ہے، اس کی زینت آپ کو دیتا ہے۔ آپ کی نظر میں اہمیت اس ادارے کی ہوگی جو دنیاوی طور پر آپ کے بچے کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک انسان کی نظر میں اس شخص کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے جو آپ کے بچے کو، جو اس کے بچے کو دنیاوی ٹیوشن دیتا ہے، انگلش سکھاتا ہے، میتھ سکھاتا ہے، سائنس سکھاتا ہے۔ لیکن ایک قرآن پڑھانے والا انسان جو اس کے بچوں کو محنت اور لگن سے قرآن پڑھاتا ہے، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوگی۔ یہ سب نتیجہ ہے ہمارے فرضی معیار کا جو ہم نے بٹھائے ہوئے اپنی ذہن کے اندر، دنیا کے بنائے ہوئے معیار، دنیا کی بنائی ہوئی کنڈیشنیں، دنیا کا بنایا ہوا رتبہ۔ اصل رتبہ تو وہ ہے، اصل کامیابی تو وہ ہے کہ جو آخرت کی کامیابی ہو، جس کو حاصل کر کے انسان کی آخرت سنور جائے، جو آخرت میں انسان کو اعلیٰ کر دے، بلند کر دے، جو آخرت میں سب سے زیادہ اچھا مقام پا جائے، سب سے افضل وہ چیز ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے معیار کو بدلیے، اپنے معیار کو بدلیے، اپنی سوچ کو بدلیے۔ ان لوگوں کو اہمیت دیجیے جو آپ کو قرآن مجید کے سکھانے کا اہتمام کرتے ہیں، جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم، اس کی آیات اور اس کی ہدایات، قرآن نے جو راستے بتائے ہیں وہ آپ کی زندگی میں آ جائیں۔ ان لوگوں کی قدر کیجیے، ان لوگوں کی بھی کیجیے جو آپ کو دنیاوی طور پر مضبوط کرتے ہیں، دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن وہ سب سے بہتر نہیں ہے۔ سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سکھانے والے ہیں اور جو قرآن کو سیکھنے والے ہیں۔ اور یہ بھی فرق نظر آتا ہے، سماجی طور پر دیکھنے کو آتا ہے۔ یہ سب ہم سے جڑی ہوئی باتیں ہیں، کیونکہ ہم ہی لوگ سماج کا حصہ ہیں، ہمارے ہی رویوں کو سامنے رکھا جاتا ہے اس منبر سے۔ ہمارے رویے میں یہ بھی آتا ہے، ایک وہ بچہ جو دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے، جو قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور ایک وہ بچہ جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے، دونوں میں توجہ کا زیادہ مستحق وہ ہوتا ہے جو بچہ دینی تعلیم حاصل کرے۔ لیکن ہم توجہ اس شخص کو، اس بچے کو زیادہ دیتے ہیں جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اس کو عزت، اس کا خیال رکھنا، اس کی ضرورت کا خیال رکھنا، یہ ہمارے نظر میں ہوتا ہے۔ لیکن جو دینی تعلیم حاصل کرنے والا بچہ یا قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والا بچہ، اس کی فیسلٹیز کا، وہ کس طرح سے ادارے میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کی تعلیم کا معیار کیا ہے، وہ کس حد تک تعلیم حاصل کر چکا ہے، اس کو پرکھنا، اس کو جانچنا ہمارے نظر سے بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اس فرق کو افضل ترین فرق سمجھتے ہوئے، خیر کا فرق سمجھتے ہوئے کہ خیر کس میں ہے، اس پر توجہ زیادہ دیں، یا کم از کم معیار کو برابر تو رکھیے، دونوں کے دیکھنے کا نظریہ تو برابر رکھیے، دونوں کو دیکھنے کا نظریہ۔ ایسا نہ ہو کہ ایک شخص کو آپ زیادہ توجہ دیں اور وہ شخص جو دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے یا دینی تعلیم دے رہا ہے اس کو آپ کم توجہ دیں۔ حاضرین گرامی قدر، کہ قرآن پڑھنے والے کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں اس کا ذکر فرمایا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ وہ شخص جو قرآن میں ماہر ہوگا، جو قرآن کو پڑھنے میں ماہر ہوگا، فرشتوں کے ساتھ وہ شخص ہوگا، عزت دار بزرگ فرشتوں کے ساتھ۔ فرشتوں میں جن فرشتوں کا مقام اعلیٰ ہے، افضل ہے، جو تمام فرشتوں میں برتر ہیں، بڑھ کر ہیں سب فرشتوں سے، ان فرشتوں کے ساتھ قرآن مجید کا ماہر ہوگا۔ دنیاوی تعلیم میں سے کوئی تعلیم
اتنی معیاری نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ اس تعلیم کو حاصل کر کے فرشتوں کی صف میں کوئی انسان کھڑا ہو جائے، لیکن ایک قرآن کو پکڑ کر اس میں اپنے آپ کو ماہر کر کے کوئی انسان اگر اس دنیا سے جائے گا اور ساتھ ہی اخلاص کی دولت بھی ساتھ میں ہو تو وہ انسان بزرگ بڑے جو فرشتے جلیل القدر فرشتے ہیں ان کے ساتھ اس کا شمار ہوگا، ان کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا، ان کی صف میں وہ شامل ہوگا۔ کیا یہ فضیلت کم ہے کہ قرآن مجید سے جڑنے کی یہ فضیلت کم ہے؟ ہرگز نہیں، بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ لیکن ہم نے ان فضیلتوں کو جاننے کے بعد بھی قرآن کو طاقِ نسیاں میں رکھا ہوا، بھلا دیا ہے قرآن مجید۔ رمضان ہی کی بات کریں تو ہماری مسجدوں میں قرآن مجید کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ پڑھنے والے اس قدر زیادہ ہو جاتے ہیں، وہاں پر قرآن کو تلاش کیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں خستہ حال جو قرآن جس کو کوئی چھوتا نہیں تھا اس کا بھی سراغ نہیں ملتا، وہ بھی کسی نہ کسی شخص کے ہاتھ میں نظر آتا ہے اور وہ اس کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن رمضان کے بعد جو سوتیلا رویہ ہم قرآن مجید کے ساتھ برتتے ہیں وہ واقعتاً شرمناک ہے، افسوسناک ہے۔ اسی قرآن کو ہم نے طاقوں میں رکھ دیا، جو ہماری الماریاں اس میں بند کر کے رکھ دیا، یا ایسے مقام پر رکھ دیا جہاں سے ہم اس قرآن کو حاصل کریں اٹھائیں تو مشقت ہو، کیونکہ اب تو اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو ایسی جگہ رکھ دیا جائے جہاں اس جگہ پر رکھ دیا جائے جس جگہ پر ہمیں کچھ کام نہ ہو، اس کو اتنے اونچے مقام پر رکھ دیا، اس کو ایسی جگہ پر سیو کر کے رکھ دیا جہاں ہمارا ہاتھ نہ پہنچے، ہمارا خیال بھی نہ پہنچے، کیونکہ اب اس قرآن کو پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ ایسا ذہن ہمارا بن گیا کہ رمضان میں قرآن پڑھ لیے ہیں کافی ہے، رمضان قرآن کا مہینہ تھا، باقی کسی دوسرے دن میں قرآن مجید کو تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھنا انہیں قرآن مجید پر کچھ دنوں کے بعد دھول جم جائے گی، کسی ایک انسان کے ہاتھ کے نشان اس پر نہیں دکھائی دیں گے، جو فنگر پرنٹ کسی چیز کو چھونے سے بنتے وہ نہیں دکھائی دیں گے۔ قرآن کو اس طرح سے بھلا دیا جانا یہ ہمارے لیے اور ہماری قوم کے لیے تباہی کی نشانی۔ قرآن کو چھوڑ کر کوئی قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی۔ قرآن کو جو لوگ حاصل کرتے ہیں اس سے چپک جاتے ہیں، اس سے چمٹ جاتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین بلند کر دیتا ہے، اور جو لوگ قرآن مجید کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین خستہ حال کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، خار کر دیتا ہے، ان کی عزت نہیں باقی رہتی، ان کا مقام نہیں رہتا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہی قرآن مجید ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بعض قوموں کو بلندی دیتا ہے اور بعض قوموں کو اسی قرآن کے ذریعے سے پستی میں ڈال دیتا ہے۔ اس قرآن مجید کا اہتمام کرنے والے لوگ عزت پاتے ہیں، اور جو لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے وہ ذلیل و خوار ہوتے۔ تو ہمیں خود طے کرنا ہے کہ ہمیں عزت چاہیے کہ ذلت چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں، آپ کے کانوں میں کئی سالوں سے، کئی مہینوں سے گونجتی رہی ہیں، لیکن ہمارے کان ایسے ہیں کہ دین کی باتیں، وہ باتیں جو ہمارے سدھار کی ہوتی ہیں، جو ہمارے خیر کی ہوتی ہیں، وہ ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکال دی جاتی۔ دل تک آنے کا راستہ ہم نہیں کھولتے، ذہن میں وہ باتیں جا پائے وہ سارے راستے بند کر دیتے۔ اللہ کے واسطے یہ باتیں صرف باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر ایک پیغام ہے، اس کے اندر ترغیب ہے، اس کے اندر ترہیب بھی ہے، اس کے اندر بشارت بھی ہے، اس کے اندر ڈرانا بھی ہے۔ سچ ہے، اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے وہ سچ ہے۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے سے عزت دے گا اور اسی قرآن کے ذریعے سے ذلیل انسان کو کرے گا۔ تو اس قرآن کا اہتمام کریں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس کے معانی کو سمجھیں، اس کے تفسیر کے دروس میں بیٹھیں۔ اگر درس نہیں ہوتا تفسیر کا تو پھر بھی بہت سے موقع آپ کے پاس ہیں اس کے قرآن کو سمجھنے کے، اس کے معنی کو سمجھنے کے، اس کے پیغام کو سمجھنے کے، سیکھنے کے بہت سارے موقع ہیں۔ اگر کوئی ایک انسان آپ کو نہیں سکھا پا رہا ہے، آپ کے پاس کسی ایک انسان کے پاس بیٹھ کر سیکھنے کا وقت نہیں ہے، تو اس کے باوجود بھی آپ کے پاس موقع ہے اپنی من مرضی کے مطابق جب چاہے قرآن مجید کو سیکھیں۔ طریقے سب کو موجود، سب چیزوں کے موجود ہے، لیکن ہمارے دل کے اندر وہ احساس نہیں، وہ احساس کی چنگاری موجود نہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن مجید کو لے کر اللہ رب العالمین کے سامنے قیامت کے دن شکایت کریں گے. اس امت کی شکایت جو امت اس قرآن کو چھوڑ کر کے بے پرواہ ہو جاتی. سوچ سکتے ہیں کہ کون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی جن کو اپنی امت کی خیریت کی، اپنی امت کی بھلائی کی، اپنی امت کی مغفرت کی، اپنی امت کی معافی کی، کہ اللہ ان کو معاف کر دے، جہنم سے بچا لے، جنت میں داخل کر دے، اتنی فکر ہوگی کہ جس دن تمام کے تمام لوگ، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، تمام جلیل القدر انبیاء اپنے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، نفسی نفسی کر رہے ہوں گے کہ ہمارا نفس، ہماری جان اللہ رب العالمین تو بخش دے. اس وقت بھی وہ نبی سجدے میں پڑھ کر کے اس بات کی امید لگا رہا ہوگا کہ اللہ رب العالمین میری امت کو معاف کر دے. وہی نبی اس قرآن کی وجہ سے، اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ شکایت کریں گے. فقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وہ رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے، میری اس امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو ترک کر دیا تھا، اس قرآن سے اپنا واسطہ کاٹ لیا تھا. وہ رسول کی شکایت ہے. اس رسول کی شکایت جو ارحم ہے، سب سے زیادہ رحم، سب سے زیادہ نرم دل، سب سے زیادہ اپنی امت پر قربان، سب سے زیادہ اپنی امت کا نفع اور بھلا چاہنے والا، وہ نبی اگر شکایت کرتا ہے اس قرآن کو چھوڑنے کی، تو سمجھ سکتے ہیں کہ اس جرم کی سنگینی کیا ہے، یہ جرم کتنا خطرناک ہے. قرآن سے اپنی نظروں کو پھیر لینا کتنا خطرناک ہے، قرآن سے پہلو تہی اختیار کر لینا کتنا خطرناک ہے. اس قرآن کو اپنی نظروں سے بچا لینا، اوجھل کر دینا، چھپا کر رکھ دینا، کپڑے میں لپیٹ کر کے رکھ دینا، اس پر دھول چڑھنے دینا، یہ کتنی خطرناک صفت. قرآن کو چھوڑنے کا مفہوم جو آیت کے اندر آیا ہے، اس میں قرآن کی تلاوت نہ کرنا، یہ بھی قرآن چھوڑنا ہے. قرآن پر تدبر نہ کرنا، اس میں غور نہ کرنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. قرآن پر عمل نہ کرنا، اس کی آیتوں پر عمل نہ کرنا، اس کے پیغام پر عمل نہ کرنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. قرآن کو دوسروں تک نہ پہنچانا، اس کے پیغام کو اپنے بھائیوں میں عام نہ کرنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنے کا مطلب ہے. ہم نے قرآن کے کس حق کو ادا کیا؟ تلاوت تک، وہ بھی صرف رمضان کی تلاوت. تلاوت کے بعد نہ ہمارے اندر قرآن کے اندر غور و فکر کرنے، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، نہ ہی کوشش کی جاتی ہے. اور جب سمجھیں گے تب عمل کریں گے، عمل بھی نہیں کرتے. جب عمل کریں گے تو دوسروں تک پہنچائیں گے، اس کی تبلیغ کریں گے. تبلیغ اور دعوت و ارشاد کا کام بھی ہم اس قرآن مجید کے ذریعے نہیں کرتے. حالانکہ اگر اس قرآن کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے، صرف اس کی تلاوت بھی کر دی جائے، اس کے معنی اور مفہوم کو بھی بیان کر دیا جائے، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے، اس کی رحمت سے سامنے والے مخاطب کے دل میں ضرور اثر انداز ہو. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہے کہ اس کے سننے والا، صرف اس کے الفاظ کو سننے والا اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اس کے معنی پر غور کرنے والا ہدایت سے محروم ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا الا یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس کے دل پر مہر لگا دی. اور آج یہ شوشہ پھیلایا جاتا ہے، اس بات کو عام کیا جاتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ مت پڑھو، قرآن کی تفسیر مت پڑھو، قرآن کے ترجمے کو ہاتھ مت لگاؤ، ہندی ترجمہ یا اردو ترجمہ. اور اس کے پیچھے بات یہ کہی جاتی ہے اگر تم قرآن کا ترجمہ پڑھ لو گے تو گمراہ ہو جاؤ. یہ کہنے والے کوئی غیر مسلم نہیں ہیں، غیر برادری، غیر دھرم کے لوگ نہیں ہیں، ہمارے ہی دھرم کے لوگ، مسلمان کہلانے والے لوگ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ. ہاں، قرآن مجید کو کھول کر اپنے نظریے کے مطابق پڑھنا غلطی ہے. وہ کسی عالم کے یا قرآن کے جانکار کے سرپرستی میں پڑھا جائے، لیکن یہ کہنا کہ قرآن کو پڑھنا گمراہی ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین تو کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن مجید تو وہ راہ دکھاتا ہے جو راہ سب سے زیادہ سیدھی ہے. وہ راہ جو سب سے زیادہ سیدھی ہے
اس راہ کو دکھانے والے قرآن کو پڑھنے والا انسان کیا گمراہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں گمراہ ہو سکتا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت سے پہلے ہی، اپنے مدینہ جانے سے پہلے ہی مدینہ بھیجا کہ تاکہ وہاں کا ماحول سازگار کرے، وہاں کے لوگوں کو تیار کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، آپ ان کے استقبال کے لیے تیار ہوں، تاکہ اسلام کے لیے لوگوں کا جو دل ہے وہ نرم ہو جائے، جو سختی اور خشونت ان کے دل میں باقی ہے وہ ختم ہو جائے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ صرف قرآن مجید کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کا اثر یہ ہوا مدینہ کی اکثر آبادی، انصار کی اکثر آبادی مسلمان ہو گئی اللہ کے رسول کے مدینہ آنے سے پہلے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں اسید بن حضیر جو قبیلہ انصار کے سردار تھے، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ تم ہمارے لوگوں کو کیوں بہکا رہے ہو، ان کو کیوں گمراہ کر رہے ہو، کیوں ایک دوسرے کے خلاف لڑوا رہے ہو لوگوں کو۔ مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ میرے پاس جو چیز ہے اس کو آپ صرف سن لینا، اگر وہ ٹھیک رہی، اگر آپ کو وہ صحیح لگے تو اس کو مان لینا، وگرنہ مجھے اور میری دعوت اور تبلیغ کو تم چھوڑ دینا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرتے، قرآن مجید کا سننا تھا کہ وہ شخص اسید بن حضیر صرف اکیلے مسلمان نہیں ہوتے، بلکہ جس قبیلے کے، جس کنبے کے وہ سردار تھے، اس میں جا کر کے کہتے ہیں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، لہذا تم سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اس قرآن کو سننے والے، اس کو سمجھنے والے، اس کو پڑھنے والے ہدایت پاتے ہیں، لیکن آج ہماری قوم نے یہ شوشہ پھیلایا ہوا ہے کہ قرآن کو پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن کو سمجھانے والے اس دنیا کے، اس دھرتی کے سب سے اچھے لوگ ہیں، سب سے بہترین لوگ ہیں، وہ سب سے اچھے اور عمدہ لوگ ہیں، وہ خراب لوگ نہیں ہیں۔ قرآن کو جو سیکھتے ہیں، جو سکھاتے ہیں، جو قرآن کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ان سے جڑیے، ان کے جیسا بننے کی کوشش کریے، تاکہ آپ کا شمار بھی اس دنیا جہان کے سب سے اچھے لوگوں میں ہو سکے۔ یہ قرآن سراپا ہدایت، اس کو اگر پکڑ کر کے چلو گے تو ہدایت پا جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو ایک رسی سمجھ لیجیے، ایک رسی سمجھیے کہ جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اس نے تم لوگوں کے ہاتھ میں دیا ہو۔ اگر کوئی اس سرے کو پکڑ لے گا، رسی کے دوسرے حصے کو پکڑ لے گا، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین اس کو اپنی جانب کھینچ لے گا، اللہ اس کو اپنے راہ کی طرف بلا لے گا، اس راہ کی رہنمائی کر دے گا جو راہ اللہ رب العالمین کی طرف جاتی ہے، کیونکہ اس کا ایک حصہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا حصہ ہمارے ہاتھ میں۔ اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھام لے، مضبوطی سے پکڑ کر چلے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ قرآن کو پڑھنے والے گمراہ ہو جائیں گے، قرآن کو ترجمے یا تفسیر سے پڑھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں؟ بلکہ سوچا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط راہ، جس راہ کی طرف ایسے لوگ دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، جس غلط فکر کی طرف اور جس غلط کام کی طرف بلاتے ہیں، اس غلط کام کو نوجوان یا قرآن پڑھنے والا چھوڑ دے گا۔ قرآن پڑھنے کے بعد اس خدشے سے یہ بات پھیلائی جاتی ہے، یہ شوشہ عام کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے ترجمے کو مت پڑھو، قرآن مجید کی تفسیر کو نہ پڑھو کہ گمراہ ہو جاؤ۔ حاضرین، اس قرآن کے اندر کس قدر لذت، کس قدر چاشنی ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کفار بھی اس کو سننے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور کفار بھی، کفار مکہ میں بھی ابو جہل جیسے لوگ بھی قرآن مجید کو سننے کی کوشش کرتے۔ سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لاتے، عمر بن خطاب جو اسلام کے خلاف کتنے سخت تھے، ان لوگوں نے بھی قرآن مجید کو کان لگا لگا کر سنا۔ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف ایک دم ہٹ درمی والی دشمنی کرنے والے، اس کے باوجود بھی وہ قرآن مجید کو سنتے تھے کیونکہ اس سے ان کو سکون ملتا۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز ادا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، آ کر کے سنا کرتے تھے قرآن مجید کو۔ جب رات کا اندھیرا چھٹتا تھا، جب دن کا اجالا ہوتا تھا، تو ایک دو لوگ نہیں بلکہ کافی لوگ ملتے تھے
ملاقات ہوتی تھی جو صرف قرآن مجید کے سننے کے مقصد سے وہاں آئے ہوئے ہوتے تھے. پھر وہ آپس میں معاہدہ کرتے کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی، ورنہ لوگوں کے اندر تفرقہ پھیل جائے گا کہ ہمارے سردار قرآن کو سننے آ رہے ہیں، ایسی کیا بات ہے، قرآن مجید کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے. تو اس طرح سے وہ لوگ بھی قرآن کو سنتے تھے جو قرآن کے سخت ترین دشمن ہوا کرتے تھے. وہ قرآن مجید کی آیات کو سن کر کے اپنے دل کو سکون دیا کرتے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تہجد کی نماز جب ادا کیا کرتے تھے تو اپنے گھر کے باہر کا جو حصہ تھا جہاں سے باہر آواز جاتی تھی وہاں پر وہ قرآن مجید کو تلاوت کیا کرتے تھے، وہاں وہ نماز پڑھا کرتے. جب وہ نماز پڑھتے باہر قرآن کی آواز جایا کرتی تھی تو کفار قریش کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے لوگ اس قرآن کو آ کر سنا کرتے تھے، بھیڑ لگ جایا کرتی تھی. اس سلسلے میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زجر و توبیخ کیا گیا، ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کی گئی، جھڑپ ہوئی. پھر جا کر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر قرآن کو پڑھنا شروع کیا. یہ تاثیر ہے قرآن. اس شخص کے لیے بھی یہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے، اس شخص کے لیے بھی ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہے. ہر کوئی انسان اس سے متاثر ہو سکتا ہے سوائے وہ انسان جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی. اگر کوئی انسان اس کو پڑھے، اس سے جڑ جائے، اللہ اس کو عزت دے گا اور اس کو ہدایت بھی نصیب ہوگی. اس کو وہ مقام نصیب ہوگا، وہ راستہ نصیب ہوگا جو راستہ اللہ رب العالمین کی طرف لے جانے والا. ایسے بہت سارے واقعات، ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں، ایسے بہت سارے صحابہ کے واقعات ہیں جو صرف قرآن مجید کو سن کر کے ایمان لے کر آئے. لیکن ہم نے اس قرآن ہدایت کو، اس ہدایت والی کتاب کو چھوڑ دیا، اس کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا، اس کو ایک عام کتاب کی طرح ہم نے سمجھ لیا. اس نظریے کو اپنے دل سے نکال پھینکیے، ذہن سے اتار دیجئے کہ قرآن کوئی عام کتاب ہے، بلکہ قرآن بہت بہت خاص کتاب ہے. اگر اس سے آپ جڑیں گے اللہ رب العالمین آپ کی عزت میں اضافہ کرے گا، آپ کا جو کھویا ہوا وقار ہے وہ آپ کو مل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. حالات کے لحاظ سے اس ماحول کو دیکھیے، اس گھڑی کو دیکھیے کہ قیامت کے دن سب لوگوں کا کیا حال ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ قیامت کے دن ہر ایک انسان دوسرے انسان سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا. اس وقت کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ کسی کی سفارش کر دیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھو گے تو یہ قرآن مجید تمہارے لیے سفارشی بن کر آئے گا. اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر کے کہے گا کہ اللہ رب العالمین اس کو بخش دے، یہ نماز میں راتوں کو کھڑا ہوتا تھا، یہ مجھے پڑھتا تھا، میں اس کو سونے نہیں دیتا تھا، اس کو بخش دے، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. اور اگر قرآن نے سفارش کر دی تو اللہ رب العالمین اس کی سفارش قبول کرے گا. تو قرآن کا اس دنیا میں پڑھنے کا بھی فائدہ، پڑھنے کا اس دنیا میں بھی فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، برزخی زندگی میں بھی ملے گا. برزخی زندگی یعنی قبر والی زندگی. جو 3 سوالوں کے جواب ہمیں دینے ہیں، اگر ہم نے قرآن کو مضبوطی سے تھاما، اس پر صحیح انداز سے عمل کیا تو وہ 3 سوالوں کے جواب دینا بھی آسان ہو جائے گا. جو حدیث میں ہے کہ انسان اگر 3 سوالوں کے جواب دے دے گا، فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ جواب کیسے دیا، تو وہ شخص کہے گا قرأت القرآن وعملت بما فیہ، کہ میں نے قرآن مجید پڑھا تھا اور اس میں جو کچھ میں نے پایا اس پر میں نے عمل کیا. تو قرآن پڑھو گے، اس کو سمجھو گے، اس کے ترجمے اور اس کے تفسیر، اس کے معنی کو سمجھو گے تو اس دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، قبر والی زندگی میں بھی فائدہ. اور اگر چھوڑ دو گے تو یہاں بھی نقصان ہے، قبر والی زندگی میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے. سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف خود شکایت درج کریں گے کہ میری امت کا یہ فرض قرآن مجید کو چھوڑ کر آیا. جنہوں نے قرآن کو تھاما اور قرآن کو پکڑا، صحابہ کرام کی جماعت، وہ لوگ قرآن کو پکڑ کر کے عزت والے ہو گئے. ان کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا. لیکن قرآن کو تھاما، قرآن کی تعلیم کو تھاما تو وہ حبشہ کے دربار میں بھی سرخرو ہوئے، رومیوں کے دربار میں گئے تو وہاں بھی بلند ہوئے، ایران کو انہوں نے اپنے پاؤں تلے دبا دیا. لیکن جب اس قرآن کو چھوڑا تو آج ہماری کیا حالت ہے؟
ہماری کیا خستہ حالت ہے اس کو ہم اور آپ اپنی کھلی نظروں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، پھر اس کی دعوت اور تبلیغ کرنے کی توفیق دے۔ یا رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کا حق ادا کر سکیں۔ یا رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہمیں یہ ذہنیت نہ بنا پائے کہ قرآن صرف رمضان کے لیے تھا۔ یا رب العالمین رمضان کے بعد بھی دوسرے مہینوں میں، دوسرے دنوں میں اس قرآن کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی، اس کے تلاوت کرنے کی، اس کے تفسیر و معانی کو پڑھنے کی ہمیں توفیق دے۔ یا رب العالمین توفیق دے کہ ہماری زندگی اس قرآن مجید کے مطابق گزرے۔ یا رب العالمین ہمارے دل میں اخلاص پیدا فرما۔ جو پریشان حال ہیں یا رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار حال ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ یا رب العالمین تمام مسلمانوں کو چین و سکون عطا فرما، تمام مسلمانوں کے خاندانی جھگڑوں کو نمٹا دے۔ یا رب العالمین جن کے گھریلو پریشانیاں ہیں، گھریلو مسائل ہیں، ان کو حل فرما دے۔ یا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں پر رحم فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔